اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ حامیم سجدہ کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ منکرین حق کے حوالے سے ہی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں دیکھیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اور کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرائے گا، یعنی مجرموں کے خلاف کیا کیا چیزیں گواہی دیں گی اس کے خلاف۔ تو فرمایا وَيَوْمَ، اس دن کو بھی یاد رکھو، اس دن کو بھی پیش نظر رکھو، یعنی اس دن سے غافل نہ ہو جاؤ جس کا آنا اٹل ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اور اس دن مجرموں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا یحشر اعداء اللہ الی النار، اللہ کے جو دشمن ہیں انہیں جہنم کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا، اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ اب اللہ کے دشمن کون ہیں؟ بڑی واضح بات ہے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو دنیا میں قبول نہیں کیا، اس کو ٹھکرا دیا اور اس کے خلاف اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کی، رسولوں کو، اہل ایمان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، تو وہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ دوست کن کا ہے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، سرپرست ہے، مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے دعوت کا، ان کے جو ولی ہیں وہ تو طاغوت ہیں، یعنی اللہ کے سرکش اور باغی ہستیاں، چاہے جنوں میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں، وہ ان کے دوست ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن بھی یاد رکھو جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف، جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، فہم یوزعون، اور انہیں وہاں روکا جائے گا تاکہ اگلے پچھلے ان کے سب ساتھی اکٹھے ہو جائیں، ایک ساتھ جمع ہو جائیں، انہیں وہاں پر گروہ کی شکل میں روک لیا جائے گا ان کو۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ سب وہاں پہنچ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو کیا کیا چیز گواہی دیں گی ان کے خلاف؟ تین چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ شہد علیہم سمعہم، ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے کہ کیا سنتے تھے وہ دنیا میں، حق سننا تو گوارا نہیں تھا، غلط بات ہے، ان میں ان کی کان لگتے تھے، ادھر وہ سنتے تھے ان کی باتیں۔ وہ ابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی ان کے خلاف کہ کیا انہوں نے دیکھا۔ وجلودہم، اور ان کی یہ کھالیں، جسم کی جو کھال ہے، یہ گواہی دیں گی ان کے خلاف، بما کانوا یعملون، ان سب اعمال کی گواہی دیں گی جو وہ کرتے رہے دنیا میں۔ لہذا اعمال کرتے وقت سوچ لینا چاہیے کہ یہ کیا عمل ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نہ ہو، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، اچھا یا برا، تو لہذا سوچ سمجھ کر اعمال انجام دینے چاہیے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اب پھر وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، اپنی کھالوں سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟
ارے بھائی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ جس چیز سے چاہے کام لے لے، اللہ کے حکم سے گواہی دیں گی، اپنے طور پر تو نہیں۔ قالو، تو یہ کھالیں جو ہیں یہ جواب میں کہیں گی ان سے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں گویائی بخشی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ آج کائنات کی ہر چیز جس کو بھی اللہ حکم دے گا وہ گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اور آپ سورہ الزلزال میں پڑھتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین جو ہے اپنی ساری خبریں بیان کرے گی کہ انسان نے کیا کچھ کیا اس زمین کے اوپر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کیا اس نے، یہ زمین گواہی دے گی۔ یعنی کیسے انسان انکار کر سکے گا اپنی بدعمالیوں سے۔ تو یہ کھالیں کہیں گی کہ ہمیں گویائی اس اللہ نے دی ہے جس نے ہر چیز کو آج گویا کر دیا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، اور دوبارہ پیدا کرنے کو تم مانتے نہیں تھے، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہر ایک کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہے وہ، یعنی وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور جب تم دنیا میں اپنے جرائم کو چھپایا کرتے تھے تو تمہیں اس بات کا گمان بھی نہیں تھا، کس بات کا؟ ان یشہد علیکم، کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے یہ سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہارے یہ کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری یہ کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ یعنی جب تم دنیا میں جرائم کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم کرنے، کون دیکھ رہا ہے، تمہیں خیال ہی نہیں تھا کہ تمہارے یہی اعضاء جن سے تم یہ کام لے رہے ہو یہ تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کر رہے ہو۔ کتنا برا گمان ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ کا علم وسیع، اللہ کی قدرت وسیع، وہ انتہائی خبیر ہستی، ہر عمل سے باخبر انسان، کائنات کی ہر چیز سے باخبر، تو اس کے بارے میں تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جانتا ہی نہیں، ان سے کیا خبر ہمارے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، بس تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، ارداکم، تمہیں لے ڈوبا۔ یعنی کتنا غلط گمان کیا تم نے اس ہستی کے بارے میں جو انتہائی علیم ہے، خبیر ہے، تم نے یہ سمجھا کہ کیا پتہ اس کو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہی گمان تمہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مختصر اور بڑا جامع فرمان ہے گمان کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو بندہ میرے بارے میں کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ دیکھیں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، ہم کام کرتے وقت پہلے ہی گمان کر لیتے ہو کئیوں نے یہ کام کیا ہے، انہیں گھاٹا پڑ گیا، اب میں کیا کروں۔ ارے بھائی اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر کے کام کو شروع کرو کہ یا اللہ تم میرے اس کام میں برکت دینا، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں، میرے لیے اس کام میں آسانی پیدا کرنا۔ اچھا گمان کرنا چاہیے، کوئی بھی کام آدمی کرے، ایک تو یہ ہے کہ وہ فوراً اپنی اصلاح بھی کرے گا، جب اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے گا تو سوچے گا کہ یہ کام کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں وہی گمان لے ڈوبا جو تم نے اللہ کے بارے میں کیا، اور وہ کیا گمان تھا کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بہت سے کاموں کا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے سے دوچار ہو، یعنی اس آخرت میں اب خسارہ ہی تمہارے حصے میں آیا ہے، اور وہ ایسا خسارہ ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ دنیا ہے میدان عمل، یعنی عمل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے، آخرت میں تو عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، آخرت میں تو دارالجزا ہے، دارالعمل تو یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے ایک ایک لمحے کو
اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقضِ حاجات اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خلیلہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔